السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی تفسیر میں آپ سبوں نے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں مختصر گفتگو سماعت کی تھی۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر کی جائے گی اور اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ حمد کے معنی آتے ہیں خوبی، بڑائی، اور حمد پر الف لام داخل ہے جس سے الحمد بنا۔ اس الف لام کے بارے میں مفسرین نے مختلف تفسیریں اور توضیحات پیش کی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ الف لام برائے استغراق ہے، یہ عربی قاعدے کے تحت آتا ہے۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، یعنی یہ الف لام جس اسم پر یا جس جنس پر داخل ہوگا اس کے تمام افراد کو گھیر لے گا۔ تو حمد پر جب الف لام داخل ہوا تو ترجمہ ہوگا تمام خوبیاں۔ حمد کے معنی خوبی، بڑائی، الف لام کے ساتھ تمام خوبیاں، تمام بڑائیاں، یعنی خوبی اور بڑائی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اس کے جتنے افراد و اقسام ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی تعریف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، خوبی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے یہاں کہ جب ساری تعریفیں، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہو گئی، تو آج جو ہم آپس میں ایک دوسرے کی خوبی بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، کوئی شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے، تو ان تعریفات کا کیا یہ تعریفیں اس سے خارج ہیں؟ خارج ہیں تو پھر تعریف کیسی؟ اور اگر داخل ہیں تو پھر مخلوق کی کیسی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنوع اور مخلوق کی جو تعریف ہوتی ہے در حقیقت وہ خالق اور صانع کی ہوتی ہے، بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک موبائل خریدا، کسی اچھی کمپنی کا موبائل کو چلانے کے بعد آپ فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ یہ موبائل بہت اچھا ہے، اس کے فیچرز بہت کارگر ہیں، موبائل میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ تو اب آپ کی جو یہ تعریف ہے، اس سے موبائل کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ اب ایسا تو ہے نہیں، آپ کی تعریف سے پہلے موبائل کی جو سروس تھی آپ کی تعریف کے بعد بڑھ جائے گی۔ موبائل پہلے جتنا کام کرتا تھا اب زیادہ کرے گا، ایک ساتھ 5 7 کال اٹینڈ کرے گا؟ نہیں۔ در حقیقت آپ موبائل کی تعریف کر کے اس کمپنی کی تعریف کر رہے ہیں جس نے اس موبائل کو بنایا، کہ بنانے والے نے موبائل میں اچھے فیچرز ڈالے ہیں، موبائل کو بہت اچھا بنایا ہے۔ بس اسی طرح آج ہم جو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ تعریف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی خوبصورت خوبرو کو دیکھا اور کیا کہا؟ ماشاء اللہ، مطلب اللہ نے جیسا اسے چاہا ویسا بنایا، یعنی اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہے، تو یہ تعریف اللہ کی ہوئی۔ آپ کسی اچھے آدمی کو، نیک کو دیکھیں، آپ اس کی تعریف کریں، مطلب یہ ہے کسی کامیاب کو دیکھ کر تعریف کریں، مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اسے کامیابی کا ہنر عطا کیا، اللہ نے اس میں نیکی کا جوہر عطا فرمایا۔ لہٰذا جتنی تعریفیں ہوئیں یا ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہی مطلب ہے الحمدللہ کا، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اب ایک بات یہاں یہ کھڑی ہوگی کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب آگے ہے، رب العالمین، جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی اپنے ایک بیٹے یا ایک بیٹی یا 2 4 اولاد کی اچھی پرورش کر لے تو پورا معاشرہ اس کی تعریف کرتا ہے، پورا سماج
پوری سوسائٹی اس کی تعریف کرتی ہے۔ تو ذرا سوچیں، وہ رب جو سارے جہان کو پالتا ہے، ساری مخلوقات کو پالتا ہے، سب کو ان کے وقتوں پہ کھانا، وقتوں پہ پانی، وقتوں پہ آکسیجن فراہم کرتا ہے، ہر کسی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، بیک وقت سب کی ندائیں سنتا ہے۔ ہم تو ایک مخلوق ہیں، کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سے ایک ہیں ہم، باقی 17,999 مخلوق اور بھی ہیں جنہیں اللہ پالتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، جو بیک وقت اتنی مخلوقات کو پالتا ہو، ان سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہو، ان سب کی دعائیں سنتا ہو، تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا پالنے والا وہ ہوا، اور جو سب سے بڑا پالنے والا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ تعریفیں ہوں گی۔ لہٰذا جتنی تعریفیں ہوں گی یا ہوئی یا ہو سکتی ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، سب کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم میں ذرا فرق ہے، معنی دونوں میں رحمت کا ہی پایا جاتا ہے، لیکن رحمان میں مبالغہ ہے، رحمت کے معاملے میں مبالغہ، یعنی اعلیٰ درجے کی رحمت، جتنی رحمت ہو سکتی ہے وہ ساری، اور رحیم فقط رحم فرمانے والا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ رحمان یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی صفت خاص ہے، یہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ لہٰذا درمیان گفتگو ہم کسی کی تعریف کریں، کسی کی مہربانیوں کا ذکر کریں، رحیم کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے اسے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں، ان میں سے جو بھی نام کسی انسان کا نام رکھا جائے گا، اس میں ضروری ہے کہ عبد کا اضافہ ہو۔ مثلا کسی کا نام رحیم ہے تو عبد الرحیم ہوگا، رحیم نہیں رکھا جائے گا۔ رحمان تو بالکل نہیں رکھا جائے گا، عبد الرحمن ہوگا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ کے صفات خاصہ میں سے۔ آج بہت سارے نام رکھے جاتے ہیں، جبار، ستار، یہ سب نہیں رکھے جا سکتے بغیر عبد کے، اور نہ بولے جا سکتے ہیں۔ علماء ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں یہ نام رکھا گیا، عبد الجبار ہی رکھا گیا، اور یہ پتا ہے کہ یہاں کا عرف، یہاں کا ماحول یہ ہے کہ عبد کو ہٹا کر صرف جبار کہیں گے، تو ایسی جگہوں میں عبد الجبار نام رکھنا بھی درست نہیں۔ تو اللہ کے نام پر جن کا بھی نام رکھا جائے گا، عبد کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو الرحمن الرحیم اللہ کے دونوں صفاتی نام ہیں، یہ رب العالمین کے بعد لائے گئے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ جان جائے کہ جو اللہ ہمیں پالنے والا ہے وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے، یعنی ہمیں ڈرا دھمکا کر پالنے والا نہیں، ہمیں دھمکیاں دے کر پالنے والا نہیں، ہم نافرمانی بھی کریں تو وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اتنا مہربان، اتنی مہربانی سے پالتا ہے جس مہربانی کے ایک نچلے درجے کو ماں باپ بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا مہربان ہے وہ۔ بچہ اگر سرکش ہو، بدتمیز ہو، غلط ہو جائے، ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، تو ماں باپ ایک حد تک، ایک لمٹ تک ہی اسے جھیل سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ماں باپ کی کڑی کارروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ کوئی اپنے بچے کو بے دخل کر دیتا ہے، کوئی اپنے بچے سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کوئی اظہار برات کرتا ہے، لیکن دیکھیے اللہ کے رحم و کرم کو، وہ سب کو پالتا ہے، نمازیوں کو بھی پالتا ہے، بے نمازیوں کو بھی پالتا ہے، مسلمانوں کو بھی پالتا ہے، کفار کو بھی پالتا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہے، وہ کسی کافر کو اپنی بادشاہت یا اپنی ملکیت سے باہر نہیں کرتا، بلکہ اس کی آخری سانس تک اسے مہلت دیتا ہے کہ تم لوٹ آؤ اور مجھے اپنا رب مان لو، تو میں تمہارے پیچھے سارے کیے کرائے کو معاف کر دوں گا۔ یہ رحمت جو ہے یہ کسی میں نہیں پائی جا سکتی، یہی ہے رحمان ہونے کا مطلب، یہی ہے رحیم ہونے کا مطلب۔ الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری تعریفوں کا مستحق ہے، وہ اللہ جو ہمیں پالتا ہے اور رحمت سے پالتا ہے، رحم و کرم سے پالتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں یہ بات گھر کر جائے کہ اللہ کی رحمت ہے، ہم جو چاہیں کریں، جیسے چاہے رہیں، ہمیں پوری آزادی ہے۔
نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قاعدے بنائے ہیں، قانون بنائے، ان قاعدے قانون کے تحت ہی ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے بھروسے غلط روش اختیار کرتے ہیں تو آگے اللہ فرماتا ہے مالکی یوم الدین، یعنی وہ روز جزا کا مالک بھی ہے۔ جو اللہ رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، وہ روز جزا کا مالک بھی ہے، یعنی قیامت کے دن میزان عمل اسی کے حکم سے لگایا جائے گا، اسی کے حکم سے پلسرات بچھائے جائیں گے اور اسی کے حکم سے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے سے تم دھوکے میں مت پڑ جانا کہ جو چاہو کرو، جیسے چاہو رہو، بلکہ وہ رحیم و کریم ہے، ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، جس دن تمہیں اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا ہے۔ تمہارے پیش اور تمہارے روبرو وہ اعمال بھی ہوں گے جنہیں تم دنیا میں بھول چکے ہو کرنے کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر جس نے نیکیاں کی ہیں قیامت کے دن اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیے ہیں اسے بھی دیکھے گا۔ لہٰذا یہ ساری نیکیاں، یہ سارے گناہ ہمیں قیامت کے دن دکھائے جائیں گے، ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے بدلے میں ہم جس کے مستحق ہوں گے، جس جگہ کے، اس جگہ ہمیں بھیج دیا جائے گا۔ بس ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ رحمان، رحیم، کریم ہے، وہی اللہ قیامت کا مالک بھی ہے۔ اور یہی تقاضا بھی ہے کہ جب آپ کسی پر محبتیں لٹائیں تو اسے ایک دائرہ بھی بتا دیں، تاکہ آپ کی محبتوں کو دیکھ کر وہ شخص اپنے دائرے سے باہر نہ ہو جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، رحمان رحیم کریم ہے، اور ساتھ ہی وہ میدان قیامت میں ہمارے اعمال کا حساب بھی لے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر عمل کرنا پڑے گا۔ بھئی ہم حساب انہی اعمال کا دیں گے جو ہم نے کیے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ تو اللہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرنی ہے اپنی عبادت کے لیے کیسے کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن ہم حساب دیں گے، اس کے لیے جو ہمیں تیاری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کریں۔ اے اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت ہے کیا؟ اس کی مختلف توضیحات ملتی ہیں، جن تمام توضیحات کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ بندہ رب کو اپنا مالک حقیقی جانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع سے اس کی اطاعت کرے، یہی عبادت ہے۔ یعنی ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع سے کھڑا ہونا یا بیٹھنا، جو بھی عبادت کے طریقے ہیں ان طریقوں سے ہمیں پیش آنا ہی ہماری عبادت ہے۔ تو بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں خشوع اور خضوع بھی موجود ہو۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ان دونوں جگہوں پر مفعول کو فعل اور فاعل پر مقدم رکھا گیا ہے۔ ایاک نعبد میں نعبد پہ ایاک اور نستعین پہ ایاک، ان دونوں کو پہلے رکھا گیا ہے، جو کہ خلاف عموماً قاعدے کے خلاف ہوتا ہے، اور عربی میں خلاف قاعدہ ایسی صورت میں حصر کا معنی پایا جاتا ہے۔ ایسا جب کیا جاتا ہے، کیونکہ عام قاعدہ تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، لیکن جب خلاف قاعدہ مفعول کو فعل اور فاعل پر مقدم کیا جائے تو وہاں عموماً حصر کا معنی مراد ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب جب ہم صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہم باقی لوگوں سے بھی تو مدد طلب کرتے ہیں دنیا میں، بیٹا اپنے باپ سے، دوست اپنے دوست سے، بھائی اپنے بھائی سے، پھر ان مددوں کا کیا ہوگا؟ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے، ان معاملات میں جو ہم
کچھ کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ، در حقیقت اس کا واسطہ ہمارے خالق سے ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں کسی سے بھی مدد طلب کریں، چاہے وہ عوام ہو یعنی عام لوگ یا خواص ہوں جیسے اللہ والے، تو یہ سارے مدد طلب کرنا، ہمارا جو ہے یہ سب مدد طلب کرنا، یہ در حقیقت اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم اگر کسی سے مدد مانگتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ شخص اپنی ذاتی قوت سے مدد کرتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے مدد کرنے کی طاقت دی ہے اور توفیق بھی دی ہے، تب جا کر یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو یہیں سے وہ سوال ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ غیر اللہ، جس طرح اولیاء غیر اللہ ہیں اسی طرح عام لوگ بھی غیر اللہ ہیں۔ عام لوگوں سے مدد طلب کرتے وقت یہ سوال نہیں کیا جاتا، یہ سوال تبھی ہوتا ہے جب ہم اللہ والوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ والے جو مدد کر رہے ہیں یا پھر عام آدمی کوئی ہماری مدد کر رہا ہے، وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت اور اس کی توفیق سے کرتا ہے، یہی اسلامی عقیدہ ہے۔ ورنہ تو دنیا میں کسی سے بھی مدد مانگنا شرک ٹھہرے اگر ہم اس بات پر چلے جائیں کہ براہ راست صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اللہ والوں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے انہیں توفیق بخشی ہے تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین کا فائدہ کیا ہے، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، جو کہ ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہ عبادت ہم جو اللہ کی کرتے ہیں، اس معاملے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور وہ ہے شیطان۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمارا سب سے بڑا مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا تو ہماری مدد فرما، شیطان کے شر سے دور کر تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین لانے میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ بندہ کہیں یہ نہ سوچ لے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں بڑا عابد ہوں، بڑا زاہد ہوں، یعنی عبادت کے خیال سے اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ اگلی آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ اس غرور و تکبر کو ختم کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ہم خود سے نہیں کرتے، ہم تیری توفیق سے کرتے ہیں۔ اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم تیری عبادت کرنے کے لائق نہیں۔ یہاں پر جب بندہ پہنچے گا تو اس کا کبر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ خلاصہ اگر اس کا نکالیں تو وہ ہے مذہب اسلام۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اب سیدھی راہ کون سی ہے؟ آگے فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام کن پر فرمایا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین یعنی اولیاء کرام پر اپنا انعام نازل فرمایا۔ اب آیت کا مطلب یہ نکلے گا اے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقوں کے راستے پر چلا، شہیدوں کے راستے پر چلا اور اولیاء کرام کے راستے پر چلا۔ یہاں سے بہت سے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہمیں پہنچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ خود یعنی اللہ کے قرب تک پہنچنے کا بتایا ہے، وہ راستہ اولیاء کرام، انبیاء کرام، شہیدوں اور صدیقوں کی بارگاہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اللہ کا قرب چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ انبیاء کرام کا طریقہ اپنائے، شہیدوں کا، صدیقوں کا، اولیاء کا طریقہ اپنائے۔ علماء فرماتے ہیں اسی آیت سے تقلید کا بھی ثبوت ملتا ہے، یعنی اللہ والوں کی پیروی کرنے کا، جو کہ ہم تقلید کرتے ہیں، لہٰذا ہماری تقلید کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے پیاروں کے راستے پر چلو۔
اور کون نہیں جانتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیارے ہیں، لہٰذا ان کا طریقہ وہی صراط مستقیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کا حکم دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ سیدھی راہ وہی ہے جس راستے پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء چلے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ بھٹکے ہوئوں کی راہ پر۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کون ہیں؟ مغضوب علیہم یعنی وہ جو لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے یہود مراد ہیں اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ اور اگر اسے آپ عام رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اے اللہ ہمیں ان کی راہ سے بچا جن لوگوں پر تیرا عذاب ہوا، ہو رہا ہے یا قیامت تک ہونے والا ہے، ان سب کی راہ سے بچا اور ہمیں ان کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، اور ان کی راہ سے بھی بچا جو بھٹکے ہوئے ہیں، ولضالین، جو لوگ راہ راست پر نہیں ہیں، جو تیرے راستے پر نہیں ہیں۔ لہٰذا اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی تعریف کرنے کا طریقہ بتایا، عبادت کا طریقہ بتایا، مدد مانگنے کا طریقہ بتایا، دعا کرنے کا طریقہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی راہ کون سی راہ ہے، وہی راہ ہے جو انبیاء، اولیاء، شہداء کی راہ۔ اس پوری صورت، یہ صورت بڑی جامع صورت ہے، بئی وجہ اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن میں جن باتوں پر زور ڈالا گیا ہے، جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان تمام کا لب لباب، ان کا حاصل سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں ان تمام باتوں کی تعلیم دی اور اپنے طریقے اور اپنے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ یہ صورت حمد سے شروع ہے، اور حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود نہ بتا دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ آدمی اللہ کی ذات سے واقف ہو، آشنا ہو، اور یہ کسی کے بس کا نہیں جو اللہ کی ذات سے واقفیت رکھے۔ بہی وجہ شب معراج ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اللہ کی حمد کریں، تو آپ نے عرض کیا، انتا کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حمد کا طریقہ بتایا اور باقی ساری طریقے بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔